بسم اللہ الرحمن الرحیم وهو ملاحظة المعقول لتحصیل المجہول، اور وہ یعنی نظر جانی ہوئی چیزوں کو پیش نظر لانا ہے نامعلوم چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے۔ اس متن میں مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے نظر و فکر کی تعریف ذکر کی ہے۔ چنانچہ نظر و فکر کی تعریف یہ ہے کہ جانی ہوئی چیزوں کو ترتیب دے کر انجانی چیزوں کو حاصل کرنا، نامعلوم چیزوں کو حاصل کرنا، یہ نظر و فکر کہلاتا ہے۔ جیسے پیچھے ماقبل میں مصنف نے مثال بھی ذکر کی تھی عالم کا حادث ہونا، مثال کے طور پر جیسے ہمیں یہ معلوم ہے العالم متغیر، اور یہ بھی معلوم ہے وکل متغیر حادث، تو اب ان دونوں چیزوں کو ہم ملائیں گے تو اس کا نتیجہ نکلے گا العالم حادث۔ تو دو معلوم چیزوں کو ہم نے ترتیب دیا تو اس سے ایک نامعلوم چیز ہمیں حاصل ہو گئی، اسی کا نام نظر و فکر کہلاتا ہے۔ اس کی شرح دیکھیے گا، قولہ وہو ملاحظۃ المعقول ای نظر توجہ النفس نحو الامر المعلوم لتحصیل امر غیر معلوم، وفی العدول عن لفظ المعلوم الى المعقول فوائد، منها التحرز عن استعمال اللفظ المشترك في التعريف، ومنها التنبيه على أن الفكر إنما يجري في المعقولات أي الأمور الكلية الحاصلة في العقل دون الأمور الجزئية، فإن الجزئي لا يكون كاسبا ولا مكتسبا، وقد يقع فيه الخطأ فاحتيج إلى قانون يعصم عنه في الفكر وهو المنطق۔ اس کو اگلے متن کو تو چھوڑ دیں، پہلے شرح اس کی دیکھ لیں۔ قولہ وہو ملاحظۃ المعقول، ماتن کا قول وہو ملاحظۃ المعقول یعنی نظر توجہ النفس نحو الامر المعلوم، نفس کا معلوم چیز کی طرف متوجہ ہونا ہے امر غیر معلوم کو حاصل کرنے کے لیے، لتحصیل امر غیر معلوم، امر غیر معلوم کو حاصل کرنے کے لیے۔ یہ جو مذکورہ عبارت ہے شارح رحمۃ اللہ علیہ کی، مصنف نے ماتن نے اوپر جو نظر کی تعریف کی ہے، تو شارح رحمۃ اللہ علیہ نے اس مذکورہ عبارت میں اس کی وضاحت کی ہے۔ پہلی بات تو یہاں پر یہ سمجھیں، مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے شارح نے وہو ملاحظۃ المعقول کے بعد میں ذکر کیا ای نظر، یعنی ہوا کی جو تفسیر ہے شارح نے النظر سے کی ہے، تو اس میں اس بات کی طرف اشارہ کر دیا کہ ہوا ضمیر کا جو مرجع ہے وہ النظر ہے، اور ملاحظہ کی تفسیر کی ہے توجہ النفس سے، اس سے اس بات کی طرف اشارہ کر دیا ہے کہ ملاحظہ کے جو معنی ہے وہ متوجہ ہونے کے۔ بہرحال نظر و فکر کی جو تعریف مصنف نے ذکر کی ہے، ماتن نے ذکر کی ہے، شارح نے اس کا خلاصہ ذکر کیا ہے کہ انجانی چیز کو جاننے کے لیے معلوم چیز کی طرف نفس کا متوجہ ہونا، یہ نظر و فکر کہلاتا ہے۔ مثال کے طور پر کسی کو حیوان کا علم ہے اور ناطق کا بھی علم ہے، تو حیوان اور ناطق ان دونوں کو لے کر کے اس طرح کوئی آدمی ترتیب دے کہ پہلے جنس کو رکھے، اس کے بعد میں فصل کو رکھے، یعنی پہلے حیوان کو رکھے اور پھر ناطق کو رکھے، تو ان دونوں کو ملا کر کے ان دونوں کے ترتیب دینے سے ایک نامعلوم چیز انسان کا علم ہو جاتا ہے، اسی کا نام نظر و فکر ہے۔ وفی العدول عن لفظ المعلوم الى المعقول فوائد، اور لفظ معلوم سے معقول کی طرف عدول کرنے میں چند فوائد ہیں۔ منہا، ان فوائد میں سے التحرز عن استعمال اللفظ المشترک فی التعریف، ایک فائدہ کیا ہے؟ لفظ مشترک کے استعمال سے بچنا ہے فی التعریفی، تعریف میں، اور لفظ معلوم سے معقول کی طرف عدول کرنے میں چند فوائد ہیں۔ ان فوائد میں سے
تعریف میں لفظ مشترک کے استعمال سے بچنا ہے۔ یہاں پر جو ہے ماتن پر ایک اعتراض ہو رہا تھا، شارح نے اس کا جواب دیا ہے۔ اعتراض یہ تھا کہ عام مناطقہ نے نظر و فکر کی جب تعریف کی ہے تو اس میں لفظ معلوم استعمال کیا ہے۔ تمام مصنفین کا تقریباً یہی طرز ہے کہ نظر و فکر کی تعریف میں وہ ملاحظۃ المعقول کا لفظ استعمال نہیں کرتے بلکہ معلوم کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ تو پھر کیا وجہ ہے کہ ماتن نے یہاں پر جو ہے مشہور لفظ کو چھوڑ کر کے غیر مشہور لفظ معقول کا لفظ استعمال کیا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ تو شارح رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی وجہ یہاں پر ذکر فرمائی ہے کہ ماتن نے جو لفظ معلوم سے عدول کیا ہے معقول کی طرف، اس کے کچھ فوائد ہیں جن کے پیش نظر ماتن رحمۃ اللہ علیہ نے لفظ معلوم ذکر نہ کر کے معقول لفظ استعمال کیا ہے۔ ان میں سے ایک فائدہ شارح رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا ہے، التحرز عن استعمال اللفظ المشترک فی التعریف، کہ تعریف میں لفظ مشترک کے استعمال سے بچنا ہے، اس لیے کہ یہ بات پیچھے معلوم ہوئی کہ علم جو ہے وہ مشترک لفظ ہے، بہت سے معنی میں اس کا استعمال ہوتا ہے، ظن، یقین، جہل مرکب، شک، وہم، ان تمام پر علم کا اطلاق ہوتا ہے، اور لفظ علم کا مشترک ہونا یہ مستلزم ہے لفظ معلوم کے مشترک ہونے کو، کیونکہ علم جو ہے یہ مصدر ہے اور معلوم یہ مشتق ہے، اور مصدر کے مشترک ہونے کی صورت میں اس کے مشتقات جو ہوتے ہیں وہ بھی مشترک ہوتے ہیں، تو لفظ معلوم جو ہے یہ مشترک ہو گیا، اور تعریف میں لفظ مشترک کا جو استعمال ہے وہ درست نہیں ہوتا، اس لیے کہ لفظ مشترک کے استعمال سے وضاحت نہیں ہو پاتی ہے، تو ظاہر ہے جب وضاحت نہیں ہوگی تعریف کا جو فائدہ ہے وہ بھی حاصل نہیں ہوگا، اس وجہ سے نظر کی تعریف میں لفظ معلوم کو چھوڑ کر کے ماتن نے لفظ معقول کا استعمال کیا ہے۔ یہ ایک فائدہ ہے جو شارح نے یہاں پر ذکر کیا ہے۔ دوسرا فائدہ ذکر کر رہے ہیں، وَمِنْهَا التنبیہ علی ان الفکر انما یجری فی المعقولات ای الامور الکلیۃ الحاصلۃ فی العقل دون الامور الجزئیۃ فان الجزئی لا یکون کاسبا ولا مکتسبا۔ اور ان فوائد میں سے ایک فائدہ یہ ہے کہ نظر و فکر جاری ہوتا ہے معقولات یعنی ان امور کلیہ میں جو عقل میں حاصل ہوتے ہیں، نہ کہ امور جزئیہ میں۔ فإن الجزئیہ لا یکون کاسبا ولا مکتسبا، اس لیے کہ جزئی نہ تو کاسب ہوتی ہے اور نہ ہی مکتسب ہوتی ہے۔ اس عبارت میں شارح نے دوسرا فائدہ ذکر کیا ہے لفظ معقول کے لانے کا، فرماتے ہیں کہ دوسرا فائدہ یہ ہے کہ لفظ معقول لا کر کے مصنف نے اس جانب اشارہ کر دیا کہ فکر جو ہے یہ صرف معقولات میں یعنی ان امور کلیہ میں جاری ہوتی ہے جو عقل میں حاصل ہوں، امور جزئیہ میں فکر جاری نہیں ہوتی۔ کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ نظر و فکر کے ذریعے نامعلوم چیز کو حاصل کیا جاتا ہے، اور جزئی جو ہے نہ تو کاسب ہوتی ہے اور نہ ہی مکتسب ہوتی ہے، یعنی جزئی سے نہ تو کوئی چیز حاصل کی جا سکتی ہے اور نہ ہی اس کو کسی دوسری چیز کے ذریعے حاصل کیا جاتا ہے۔ اب یہاں پر ایک مسئلہ یہ ہے کہ جزئی کے متعلق مصنف نے دو باتیں ذکر کی شارح نے، کہ جزئی نہ تو کاسب ہوتی ہے نہ مکتسب ہوتی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ تو جزئی کاسب تو اس لیے نہیں ہوتی کہ جب ہم جزئی کا علم حاصل کرنا چاہتے ہیں، یعنی جزئیات کا جب ہمیں علم حاصل ہوتا ہے، اب ہم جزئیات کو ترتیب دیں گے تو ظاہر ہے کہ جزئیات کو ترتیب دینے سے ان سے دوسری جزئی حاصل نہیں ہو سکتی ہے، اور نہ ہی اس سے کوئی کلی حاصل ہوگی، جیسے زید ہے، عمر ہے، بکر ہے، خالد ہے، ان چیزوں کا ہمیں علم ہے، ان کو ہم ترتیب دے دیں تو کسی دوسری آدمی کا علم یا کسی دوسری چیز کا علم حاصل نہیں ہو سکتا، اور نہ ہی کلی کا علم حاصل ہوگا یعنی انسان وغیرہ کا۔
اور جزئی مکتسب بھی نہیں ہو سکتی، چونکہ مکتسب جو ہے دو حال سے خالی نہیں ہوتا کہ اس کا جو کاسب ہے یا تو کلی ہوگا یا جزئی ہوگا۔ اگر اس کا کاسب جزئی ہو تو یہ بھی باطل ہے، چونکہ پیچھے ابھی آیا ہے کہ جزئی کاسب ہو ہی نہیں سکتی ہے۔ اور اگر دوسری صورت ہو کہ اس کا جو کاسب ہے وہ کلی ہو تو یہ بھی باطل ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایک کلی کو دوسری کلی کے ساتھ ترتیب دینے سے کوئی جزئی حاصل نہیں ہوتی، بلکہ اس سے کلی ہی حاصل ہوتی ہے۔ جیسے مثال کے طور پر حیوان ایک کلی ہے اور ناطق ایک دوسری کلی ہے، تو ہم نے ان کو جب ترتیب دیا اور کہا حیوان ناطق، تو ان سے جو ہے کوئی جزئی حاصل نہیں ہوگی، بلکہ جو چیز حاصل ہوگی وہ کلی ہوگی۔ تو اس وجہ سے بھی مصنف رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں لفظ معقول لے کر کے آئے ہیں، لفظ معلوم نہیں لائے ہیں، کیونکہ لفظ معقول کا استعمال جزئی اور کلی دونوں میں ہو جاتا ہے، اور لفظ معلوم کا جو استعمال ہے وہ لفظ معلوم لفظ معقول مصنف رحمۃ اللہ علیہ لے کر کے آئے ہیں اس بات کی طرف اشارہ اس لیے کیونکہ تو اس وجہ سے بھی مصنف رحمۃ اللہ علیہ لفظ معقول یہاں پر لے کر کے آئے ہیں، چونکہ معقول کا جو استعمال ہے وہ کلی میں ہوتا ہے اور معلوم کا استعمال جزئی اور کلی دونوں میں ہو جاتا ہے۔ اب ظاہر ہے جزئی جو ہے چونکہ وہ کاسب اور مکتسب ہوتی نہیں ہے، اس وجہ سے یہاں پر جزئی کو بیان بھی نہیں کیا جا سکتا تھا۔ وَمِنْهَا رعایت السجع، تیسرا فائدہ ہے کہ رعایت سجع اس سے حاصل ہو رہی ہے، چونکہ لفظ معقول جب یہاں پر مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے استعمال کیا ہے تو رعایت سجع کا فائدہ ایک حاصل ہو گیا ہے۔ مثال کے طور پر مجہول ایک لفظ آیا ہے یہاں پر، تو اس کے آخر میں بھی لام ہے، معقول لے کر کے آ گئے تو اس کے آخر میں بھی لام ہے، تو سجع کی جو رعایت ہے وہ بھی یہاں پر حاصل ہو گئی ہے۔ اس وجہ سے بھی مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے لفظ معقول استعمال کیا۔ تو کل ملا کر کے 3 فائدے یہاں پر لفظ معقول لانے کے شارح رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر فرمائے۔ وقد يقع فيه الخطأ فاحتيج إلى قانون يعصم عنه في الفكر وهو المنطق، کبھی نظر میں غلطی واقع ہو جاتی ہے، فاحتیج إلى قانون، لہذا ضرورت پڑی ایک ایسے قانون کی، یعصم عنہ فی الفکر، جو فکر میں غلطی سے بچائے، اور وہ منطق ہے۔ مذکورہ متن میں مصنف نے منطق کی احتیاج کو ثابت کیا ہے، اس کی ضرورت کو ثابت کیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ کبھی کبھی نظر میں غلطی بھی واقع ہو جاتی ہے، تو غلطی کو دور کرنے کے لیے ایک ایسے قانون کی ضرورت ہے جو فکری غلطی سے بچائے، اسی قانون کا نام ہے منطق۔ شرح اس کی دیکھیں، قولہ قد یقع فیہ الخطأ بدلیل ان الفکر قد ینتہی الی نتیجۃ کحدوث العالم وقد ینتہی الی نقیضها کقدم العالم فاحد الفکرین خطأ حینئذ لا محالۃ والا لزم اجتماع النقیضین۔ ماتن کا قول قد یقع فیہ الخطأ، اس دلیل سے ان الفکر قد ینتہی الی نتیجۃ، کہ فکر کبھی پہنچتی ہے ایک نتیجے کی طرف، جیسا کہ عالم کا حادث ہونا، وقد ینتہی الی نقیضها، اور کبھی پہنچتی ہے اس نتیجے کی نقیض کی طرف، جیسا کہ عالم کا قدیم ہونا، فاحد الفکرین خطأ حینئذ، پس اس وقت دونوں فکروں میں سے ایک فکر ضرور غلط ہے، وَإِلَّا لَزِمَ اجتماع النقیضین، ورنہ تو اجتماعی نقیضین لازم آئے گا۔ متن میں یہ جو بات ذکر کی گئی ہے کہ فکر میں کبھی کبھی غلطی بھی واقع ہو جاتی ہے، شارح نے شرح میں اس کی دلیل ذکر کی ہے کہ غلطی کیوں واقع ہو جاتی ہے، کیسے واقع ہو جاتی ہے۔ فرماتے ہیں کہ آدمی کبھی کبھی غور و فکر کر کے نظر و فکر سے ایک نتیجے پر پہنچتا ہے۔ مثال کے طور پر العالم حادث جو ہے کہ عالم حادث ہے، اس نتیجے پر آدمی پہنچا اور اس کے لیے اس نے صغریٰ اور کبریٰ کو ترتیب دیا، العالم متغیر وکل متغیر حادث۔ جب ان کو ترتیب دیا تو اس سے نتیجہ اس نے اخذ کیا العالم حادث۔ پھر کبھی غور و فکر کرتا ہے نظر و فکر سے، وہ پہلے نتیجے کے برخلاف کسی دوسرے نتیجے پر پہنچ جاتا ہے،
مثال کے طور پر العالم مستغن عن المؤثر وکل مستغن عن المؤثر فہو قدیم، کہ عالم جو ہے یہ مؤثر سے مستغنی ہے، بے نیاز ہے، اور ہر وہ چیز جو مؤثر سے بے نیاز ہو تو وہ قدیم ہوتی ہے۔ جب اس نے ان صغرا اور کبرا کو ترتیب دیا تو نتیجہ نکلا العالم قدیم، کہ عالم جو ہے قدیم ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ اوپر جو ذکر کی گئی ہے وہ بھی ایک فکر ہے، اور نیچے جو ذکر کی گئی ہے وہ بھی ایک فکر ہے۔ اب دونوں فکریں ایک ساتھ درست نہیں ہو سکتی، ورنہ تو عالم کا ایک ہی وقت میں قدیم اور حادث ہونا لازم آئے گا، یہ اجتماعی نقیضین ہے، اور دونوں فکریں غلط ہو جائیں یہ بھی نہیں ہو سکتی، ورنہ تو عالم نہ قدیم رہے گا نہ حادث رہے گا۔ تو یہ معلوم یہ ہوا کہ دونوں فکروں میں سے ایک صحیح ہے اور ایک غلط ہے۔ فلا بد من قاعدة كلية لو روعیت لم يقع الخطأ في الفکر وهي المنطق، لہذا ضروری ہے ایک قاعدہ کلیہ کا ہونا کہ اگر اس کی رعایت کی جائے تو فکر میں غلطی واقع نہ ہو، اور وہ منطق ہے۔ وقد یقع فیہ الخطأ پر ہی یہ تفریح ہے۔ خلاصہ اس کا یہ ہے کہ غلطی کو درست کرنے کے لیے اور کون سی بات درست ہے کون سی بات غلط ہے اس میں امتیاز کرنے کے لیے صرف فطرت انسانیہ کافی نہیں ہوگی، بلکہ ایک قانون کی ضرورت پڑے گی، اور اس قانون کی رعایت جب کی جائے گی تو پھر نظر و فکر میں غلطی واقع نہ ہوگی۔ ایسا ایک قانون ہونا چاہیے، اور ایسا قانون جو نظر و فکر میں غلطی ہونے سے بچانے والا ہو، اسی کا نام منطق ہے۔ فقد ثبت احتیاج الناس الى المنطق في العصمة عن الخطأ في الفکر بثلاث مقدمات، فکر میں غلطی سے بچنے میں 3 مقدمات سے منطق کی طرف لوگوں کی احتیاج ثابت ہو گئی۔ فقد ثابت ہو گئی لوگوں کی احتیاج منطق کی طرف، فی العصمت یعنی الخطأ فی الفکری، خطا فی الفکر میں بچنے، غلطی سے بچنے میں، بثلاث مقدمات 3 مقدمات کے ذریعے۔ الاولا پہلا مقدمہ ان العلم اما تصور او تصدیق، علم یا تو تصور ہوگا یا تصدیق ہوگا۔ دوسرا مقدمہ ان کل منہما اما ان یحصل بلا نظر او یحصل بالنظر، دونوں میں سے ہر ایک یا تو حاصل ہوں گے نظر و فکر کے ذریعے، یا بغیر نظر و فکر کے یا حاصل ہوں گے نظر و فکر کے ذریعے۔ والثالثۃ تیسرا مقدمہ یہ ہے کہ نظر قد یقع فیہ الخطأ، کبھی اس میں غلطی واقع ہوتی ہے۔ فهذه المقدمات الثلاث تفيد احتياج الناس في التحرز عن الخطأ في الفكر إلى قانون وذلك هو المنطق، یہ تینوں مقدمے خطا فی الفکر سے بچنے میں ایک قانون کی طرف لوگوں کی احتیاج کا فائدہ دیتے ہیں۔ بس یہ تینوں مقدمے فائدہ دیتے ہیں لوگوں کی احتیاج کا خطا فی الفکر میں بچنے میں الی قانون، ایک قانون کی طرف، وذلک هو المنطق، اور وہی منطق ہے۔ شاید رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ خطا فی الفکر سے بچنے میں 3 مقدمات کے ذریعے سے لوگوں کے منطق کی طرف محتاج ہونا یہ ثابت ہو جاتا ہے، اور وہ 3 مقدمے کیا ہیں کہ علم یا تو تصور ہوگا یا تصدیق ہوگا۔ دوسرا مقدمہ تصور اور تصدیق میں سے ہر ایک یا تو بغیر نظر و فکر کے حاصل ہوگا یا نظر و فکر سے حاصل ہوگا، اور تیسرا مقدمہ یہ کہ نظر و فکر میں کبھی کبھی غلطی بھی واقع ہو جاتی ہے۔ لیکن یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ 3 مقدمات سے منطق کی طرف لوگوں کی جو ضرورت ہے وہ کس طرح ثابت ہو رہی ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ان 3 مقدمات سے جو منطق کا اصل مقصود ہے، منطق کا اصل مقصود ہے معرف اور حجت، تو ان 3 مقدمات کے ذریعے سے علم منطق کی دونوں قسموں یعنی معرف اور حجت کی احتیاج کو بیان کرنا مقصود ہے۔ لہذا اگر علم کی دونوں قسمیں یعنی تصور اور تصدیق بیان نہیں کی جائیں گی، اور یہ بھی نہیں بیان کیا جائے گا کہ تصور اور تصدیق میں سے ہر ایک بدیہی اور نظری ہوتے ہیں، تو ممکن ہے کہ یہ مان لیا جائے کہ تمام تصورات بدیہی ہوں، ایسے ہی یہ مان لیا جائے کہ تمام تصدیقات بدیہی ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ اگر یہ مان لیا جائے گا تو پھر معرف اور حجت کی احتیاج ہی ثابت نہیں ہوگی۔ جب معرف اور حجت کی احتیاج ثابت نہیں ہوگی تو منطق کی ضرورت بھی ثابت نہیں ہو سکتی۔ تو اس لیے یہ 3 مقدمات ضروری ہیں منطق کی احتیاج کو ثابت کرنے کے لیے۔
وعلم من هذا تعریف المنطق أيضا بأنه قانون يصل مراعاة الذهن عن الخطأ في الفکر، اور اس سے علم منطق کی تعریف بھی معلوم ہو گئی کہ وہ ایسا قانون ہے جس کی رعایت کرنا ذہن کو خطا فی الفکر سے بچائے۔ مطلب یہ ہے کہ منطق کی احتیاج کو جو ہم نے بیان کیا ہے، مقصود تو ہمارا یہ ہے کہ منطق کی ضرورت کو ہم بیان کریں، لیکن اس کے ذریعے سے منطق کی تعریف بھی ضمناً معلوم ہو رہی ہے، اگرچہ صراحتاً منطق کی تعریف یہاں پر نہیں کی گئی۔ اور تعریف کیسے معلوم ہو گئی؟ کہ منطق ایسا قانون ہے جس کی رعایت کرنا ذہن کو خطا فی الفکر سے بچائے۔ تو مقصود اگرچہ یہاں پر منطق کی تعریف کو بیان کرنا نہیں تھا، مقصود جو تھا منطق کی احتیاج کو بیان کرنا تھا، لیکن ضمناً جو ہے منطق کی تعریف وہ بھی یہاں پر معلوم ہو رہی ہے۔ یا آپ چاہیں تو اس عبارت کو ایک اعتراض کا جواب بھی کہہ سکتے ہیں۔ اعتراض یہ ہے کہ مقدمے کے اندر 3 چیزیں ذکر کی جاتی ہیں: تعریف، موضوع اور غرض و غایت۔ مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں پر جو ہے منطق کی غرض کو بیان کر دیا اور آگے چل کر کے منطق کے موضوع کو بیان کر دیا ہے۔ منطق کی تعریف کو مصنف نے نہیں چھیڑا ہے، جبکہ مقدمے کے اندر تینوں چیزیں ذکر کی جاتی ہیں۔ تو یہ جو عبارت ہے اس کا جواب بھی ہو سکتا ہے کہ مقدمے کے اندر 3 چیزیں ذکر تو کی جاتی ہیں، لیکن تینوں چیزوں کو صراحتاً ذکر کیا جائے یہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ اور مصنف رحمۃ اللہ علیہ کے مقدمے میں منطق کی تعریف جو ہے ذکر کی گئی ہے، اگرچہ صراحتاً نہیں ہے بلکہ وہ ضمناً بیان کی گئی ہے۔ تو منطق کی تعریف بھی یہاں پر معلوم ہو گئی ہے، اور غرض و غایت بھی، اور موضوع آگے چل کر کے مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے خود بیان کیا ہے۔ فہا ہنا علم امران من الامور الثلاثة التي وضعت المقدمة لبيانها، بقي الكلام في الامر الثالث وهو تحقيق ان موضوع علم المنطق ماذا، فاشار اليه بقوله وموضوعه۔ یہاں ان 3 باتوں میں سے 2 باتیں معلوم ہو گئی جن کے بیان کے لیے مقدمے کو وضع کیا گیا۔ بقی الکلام فی الامر الثالث، باقی رہ گیا کلام تیسری چیز میں، اور وہ اس بات کی تحقیق ہے کہ علم منطق کا موضوع کیا ہے۔ فاشار الیہ بقولہ، تو ماتن نے اس کی طرف اشارہ کیا ہے اپنے قول و موضوعہ سے۔ قوله قانون، القانون لفظ یونانی او سریانی موضوع فی الاصل لمصدر الكتاب، وفي الاصطلاح قضية كلية يتعرف منها أحكام جزئيات موضوعها، كقول النحاة كل فاعل مرفوع فإنه حكم كلي يعلم منه أحوال جزئيات الفاعل۔ ماتن کا قول قانونی، قانون یونانی یا سریانی لفظ ہے، اصل میں مسطر کو کہا جاتا ہے، لکیر کھینچنے کا آلہ۔ موضوع فی الاصل لمسطر الکتاب، وضع کیا گیا ہے اصل میں مسطر کے لیے، لکیر کھینچنے کے آلے کے لیے، اور اصطلاح میں ایسا قضیہ کلیہ ہے یتعرف منہا، جانے جائیں جس کے ذریعے اس کے موضوع کے جزیات کے احکام، جیسے نحات کا، نحویوں کا قول کل فاعل مرفوع فإنه حکم کلی، پس وہ ایسا حکم کلی ہے یعلم منہ احوال جزیات الفاعل، جس سے فاعل کے جزیات کے احوال جانے جاتے ہیں۔ مذکورہ عبارت میں شاعر رحمۃ اللہ علیہ نے لفظ قانون جو ہے اس کا معنی ذکر کیا ہے۔ فرماتے ہیں لغت کے اعتبار سے لفظ قانون جو ہے یا تو یونانی لفظ ہے یا سریانی لفظ ہے، اور لفظ قانون کے لغوی معنی جو ہے وہ مسطر کتاب کے آتے ہیں، یعنی لکیر کھینچنے کا آلہ۔ اصطلاح میں قانون کس کو کہتے ہیں؟ تو فرمایا کہ اصطلاح میں قانون کہتے ہیں ایسے قضیہ کلیہ کو جس سے اس کے موضوع کے جزیات کے احوال معلوم ہیں، جیسے کل فاعل مرفوع، ہر فاعل مرفوع ہوتا ہے، تو اس قضیہ کلیہ سے فاعل کے جزیات کے احوال معلوم ہو رہے ہیں۔ اب جہاں جہاں پر بھی فاعل آئے گا وہاں وہاں پر آپ یہ بات پہچان لیں گے کہ یہ جو ہے جہاں جہاں پر بھی فاعل ہوگا وہاں وہاں پر آپ پہچان لیں گے کہ یہ مرفوع ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ قاعدہ ذکر کر دیا، قانون ذکر کر دیا ہے کل فاعل مرفوع، ہر فاعل مرفوع۔ اب آپ پوری عبارتوں میں
قرآن کریم کی ہو، احادیث کی ہو، کتنی بھی عبارتیں آپ تلاش کر لیں گے، جہاں جہاں پر کوئی لفظ فاعل واقع ہوگا تو وہاں وہاں پر وہ لفظ مرفوع واقع ہو جائے گا۔ تو یہ ہے قضیہ کلی۔ تو قانون ایسے قضیہ کلیہ کو کہا جائے گا جس سے اس کے موضوع کے جزئیات کے احوال معلوم ہیں، جیسے نحویوں کا قول کل فاعل مرفوع، یا کل مفعول منصوب، یا کل مبتدأ مرفوع۔ تو اس طرح کے جو قواعد ہیں